بلوچستان کا بحران اسلام آباد پہنچ گیا، گورنر بھی ان ایکشن، حکومت بچانے کے لیے جام کمال کی بھاگ دوڑ، ناراض گروپ نے بھی تیور چڑھا لیے، باغی ارکان نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، بی این پی اور اتحادی جماعتوں کے 14 ارکان وزیر اعلیٰ کے خلاف، جام کمال بازی ہار چکے، اب عزت سے چلے جائیں، ناراض ارکان کی آخری وارننگ۔ گاندھی کے ذریعے آئی ہوئی حکومت سمجھتے ہیں انتخابی اصلاحات دے تو یہ قیامت کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا گیا، چند افراد کو نوازنے کے لیے صدارتی آرڈیننس توہین ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دھاندلی کی پیداوار حکومت کا انتخابی اصلاحات کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان اور لیگی رہنما پرویز ملک کی وفات کے باعث پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ملتوی، اب 18 اکتوبر کو ہوگا۔ انشاءاللہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، نقصان انہی کا ہوگا۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب اوکے، الٹے لٹکو یا سیدھے کپتان 5 سال ڈٹ کر نکالے گا، شیخ رشید نے صاف صاف بتا دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کو وارننگ، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، یہ نہ ہو ہر چیز تمہارے گلے پڑ جائے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں ڈالر مہنگا کرنے کے الزام میں 88 افراد گرفتار، 47 کے خلاف مقدمہ درج، 5 بڑی ڈالر ایکسچینج کمپنیز کے آڈٹ کا فیصلہ۔ میرے سامنے مت آنا تھپڑ مار دوں گا، عامر لیاقت کے ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا۔ عامر لیاقت پی ٹی آئی اور قومی اسمبلی کے رکنیت سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ڈو مور نہیں، اب نو مور، ہم اب امریکہ کے اتحادی نہیں رہے۔ ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کسی مسلح تنازع کا دوبارہ حصہ نہیں بنے گا۔ داعش سے چھٹکارا پانے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہے، وزیر اعظم نے پھر واضح کر دیا۔ چین پاکستان کا عظیم دوست، مشکل حالات میں ہمیشہ ساتھ دیا، دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے پر کسی مسلم ملک نے کبھی رد عمل نہیں دیا۔ عمران خان کا اسلامی ممالک کے سربراہان سے شکوہ، کہا بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھارتی دباؤ پر دورہ پاکستان منسوخ کیا۔ پی ٹی آئی اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کچا چٹھا کھولے گی، پارٹی فنڈنگ کیس میں اہم موڑ، حکومتی جماعت اب اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں کے مالی معاملات کی چھان بین کرے گی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے اب مریم اور بلاول کو پتہ چلے گا کتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں، تحریک انصاف کو گڑھے میں گرانے والی جماعتیں خود گر گئیں۔ اس ریکارڈ کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھپانا چاہتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی آئی کو گرانا چاہتے تھے۔ دنیا آگے، پاکستان پیچھے جا رہا ہے، قرضوں کے اربوں ڈالر کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، بے روزگاری کا طوفان بے قابو ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ، کہا اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، عوام بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ آپ نے مشکل وقتوں پہ ان کو ڈسون کر دیا، اس طرح سے پاکستان کو تقسیم کرنے کی ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، ان کو حکمرانی بھی دی گئی، عزت و وقار دینے کی بھی کوشش کی۔ مشکل وقت میں حکومت نے ڈاکٹر قدیر کو تنہا چھوڑ دیا، ایٹمی سائنسدان جس طرح بچھڑے کئی سوالات چھوڑ گئے، حکومتی اتحادی نے تبدیلی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ ایم کیو پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی وفاق اور سندھ سرکار پر تنقید، کہا ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگانے والوں کی اولادوں کے نام پر سب کچھ ہے، مگر محسن پاکستان کے لیے کچھ نہیں۔ بلاول بھٹو ماموں بن گئے، آصف زرداری نانا، بختاور بھٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش، میں آفیشیلی خالہ بن گئی ہوں، آصفہ بھٹو کا ٹویٹ، ننھے مہمان کی آمد پر دونوں خاندان خوشی سے نہال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر مونس الہی کی ملاقات، پانی کی تقسیم کے مسائل پر تبادلہ خیال، مراد علی شاہ نے کہا 1991 کے معاہدے پر عمل نہیں کیا جا رہا۔
مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف عوام سراپا احتجاج، بہاولپور اور بورے والا میں پیپلز پارٹی کا مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا حکومت کا کرپشن کے خلاف دوہرا معیار، اپنے کرپٹ لاڈلوں کو کلین چٹ دے دی۔ الیکشن کمیشن کا وفاق سے نئی مردم شماری 2022 تک مکمل کرنے کا مطالبہ۔ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 6 ماہ درکار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کو خط لکھ دیا۔ خیبر پختونخوا میں مرحلہ وار انتخابات کرانے کی تجویز منظور۔ کے پی کے حکومت سے مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرانے کا ایکشن پلان طلب۔ نومبر اور دسمبر میں کن علاقوں میں انتخابات ہوں گے، تیاریوں سے متعلق بھی جلد آگاہ کیا جائے، الیکشن کمیشن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سابق وفاقی وزیر چودھری نوریز شکور کی ملاقات۔ عثمان بزدار نے کہا موجودہ حالات میں افراتفری کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں، اپوزیشن کا ایجنڈا پاکستان کے مفادات سے متصادم ہے۔ نون لیگ لاہور کے صدر پرویز ملک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت لیگی رہنماؤں کی مرحوم کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ مریم نواز کا بھی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ سپریم کورٹ کے جج عمر عطا بندیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی بھی گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت۔ چودھری شجاعت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا بھی اظہار افسوس۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔ قبر پر فاتح خوانی کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں رسم کل، کراچی بار ایسوسی ایشن، ملتان ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کا یوم سوگ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آخری دستخط شدہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست میں پی ایم سی کے کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشن 2021 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار آج سماعت کریں گے۔ ایم ڈی کیڈ امتحان نامنظور، لاہور میں ینگ ڈاکٹرز اور طلبہ کا پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف کینال روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین کا مطالبات نہ ماننے پر پنجاب بھر میں مظاہرے کرنے کا اعلان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3G 4G سروسز کی فراہمی کے لیے لائسنس جاری۔ وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے گلگت بلتستان کو صوبے کا بھی سٹیٹس ملنے والا ہے۔